تکبر انسان کی کھوپڑی کو خراب کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ انسان کی کھوپڑی کو خراب کون سی چیز کرتی ہے؟ ہنسی مذاق والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اور جس کے میں تکبر ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق, ایک تو چھچورا پن ہوتا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایک طبیعت میں خوش مزاجی, جس کے تکبر ہوتا ہے وہ خوش مزاج نہیں ہوتا, وہ ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتا ہے. میں کہنے والا تھا ہمارے ایک جاننے والے تھے, مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی. ہمارے کوئی جاننے والے نہیں تھے, ان کی بات میں کر رہا ہوں. ایک صاحب جن کو میں بالکل بھی نہیں جانتا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. وہ جب بھی اپنے سسرال جاتے تھے نا, پرانی بات ہے, سسرال والے ایک عذاب میں آ جاتے تھے. چونکہ وہ میرے جاننے والے نہیں تھے, ان کے سسرال والے, انہوں نے مجھے بتایا. اپنے جاننے والوں سے تو یہ باتیں شیئر نہیں کرتا نا انسان. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ داماد ہمارا جب بھی گھر میں آتا ہے عذاب جان ہے ہمارے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے جب بھی آئے گا فسادی عورتیں, ہر عورت فسادی نہیں ہوتی پہلے بتا دوں, فسادی عورتوں کی طرح بیٹھ کے نا لگائی بجھائی شروع کر. مجھے کسی نے چائے کا نہیں پوچھا, میں یہاں بیٹھا ہوں گھنٹے سے کوئی پانی کا نہیں پوچھ رہا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے لیکن اب کر دوں. میرا سسرال میں, میرے تو ہول سیل کے حساب سے سسرال ہے, کسی بھی سسرال میں جاؤ پانی کا پوچھیں نہ پوچھیں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے ہمارا اسٹائل اسی قسم کا. کھانے کا پوچھ لیں, آپ کی مرضی, نہیں پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان چیزوں پہ کبھی میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن میرا مزاج ہے کہ ان چیزوں پہ کبھی ناک منہ بنتا نہیں ہے. تو بیٹھ گئے, پوچھ لو آپ کی مرضی, نہیں پوچھو تو بھی ٹھیک ہے, وہ بھوکے تھوڑی مریں گے, باہر جا کے کھا لیں گے بھائی. میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں, کچھ پکا ہوا ہے تو لے آؤ بھائی, بھوک لگ رہی ہے, خود ہی پوچھ لے یار آدمی, اس میں کیا ہے. تو وہ جو ہمارے جاننے والے نہیں تھے, وہ کیا کرتے تھے جب گھر میں جاتے تھے, یہ سمجھ رہے ہیں نا جاننے والے نہیں تھے کیوں کہہ رہا ہوں, وہ سمجھ نہ جائیں, وہ بولیں گے تو میری باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے لوگ, تو جاننے والے نہیں تھے وہ. میں کہہ سکوں گا بھائی میں تو آپ کو جانتا ہوں, تو آپ کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. تو ان کا اسٹائل یہ, اور یہ بہت سے داماد اس قسم کے مارکیٹ میں آج بھی موجود ہیں, اپنے بھی خود بھی ڈپریشن میں, دوسروں کو بھی ٹینشن میں. تو وہ کیا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا کیوں نہیں پوچھا, میں کب سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کھانے کا نہیں پوچھا. پھر ایک دن وہی جو میرے جاننے والے نہیں تھے, میری ایک دفعہ اور شادی ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ بھی آئیں ولیمے میں. انہوں نے کہا ہم اس طرح نہیں, ہمیں پراپر کارڈ چاہیے, یہ طریقہ نہیں ہوتا کسی کو بلانے کا, فون کرو آ جانا. پراپر کیا ہوتا ہے مجھے سمجھا رہے تھے, پراپر یار وہ سمجھ نہ جائیں یار بھائی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن پرانا قصہ انشاءاللہ نہیں سمجھیں گے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے کیا چاہیے, کارڈ چاہیے. میں نے کہا آنا ہے آ جاؤ. سب کو ہم نے اسی طرح دعوت دی, فون کیا آ جا بھائی. کہہ رہے نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے اچھے لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ ذرا خاندانی لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے آپ. ابے میں نے کہا ہم نے جس نے ایک زندگی میں کرنی ہے اس کے یہ چوچلے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے کارڈ چھاپ رہا ہے, متمنی ہے شرکت, اور وہ جو لکھا ہوتا ہے نا نور چشمی, اس طرح کے وہ کرتے ہیں جن کی زندگی میں ایک. جب اتنی ساری شادیاں کرنی ہوتی ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کارڈ پہ انگلش میں الگ, فارسی میں الگ, نور چشمی, متمنی ہے شرکت, اور چشمے برا کے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے نیچے, چشمے برا. ہاں وہ انوائٹ, میری طرف سے تو انوائٹ میں خود ہی کر رہا ہوں, کوئی ہے ہی نہیں. پہلی میں سب لوگ آتے ہیں آپ کے خاندان والے, انوائٹ کر کے کہتے ہیں ہمارا بھی. دوسری میں کارڈ چھاپو گے بھی کوئی نام نہیں لکھوائے گا, بولے گا خود ہی کر رہا ہے, خود ہی پکڑا جائے گا, خود ہی پٹے گا. اپنی طرف سے انوائٹ کرنا, بھائی بھی کہتے گا میں ذمہ دار, یہ نور چشمی میں صرف اپنا نام ڈال, ٹھیک ہے نا, چشمے برا میں صرف اپنا نام ڈال. کسی اور کا ڈالا نا, وہ کہے گا شادی تو کر رہا ہے, مروا میرا ہے, تو میں کیا کارڈ چھاپتا بھائی. ایسے ہی دعوت ہوگی, فون پہ آنا ہے آ جاؤ بھائی, اپنی ذمہ داری پہ, کچھ بھی ہو, پولیس بھی آ سکتی ہے عین ولیمے کے دوران. تو اس میں کون اتنا, ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے ان فضول کاموں کے لیے یار. ہم تو نکاح کا پیغام بھیجا, ہاں ہو گئی شادی کرو, نہیں ہے ٹائم. تو میں نے تو آپ کو تیسری شادی کا قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا. میں نے کہا 6 مہینے میں میری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کروں گا. ہو گئی تو میں کوئی 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اب ہم ان کو کارڈ چھاپیں, ان کو انوائٹ کریں, شکر کرو بھائی مولوی صاحب تمہیں دعوت دے رہا ہے آ جاؤ یار. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم اس طرح نہیں آتے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, آ جائیں گے تو خوشی ہوگی, نہیں آئیں گے تو آپ کی مرضی. آپ پھر بھی گئے الحمدللہ. کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑتا چاہے کتنا ہی غصے میں. تو اب بعض لوگ نا ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, گھر میں آئیں گے تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, مجھے کھانے. بیوی کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے,
यार ना दूसरे को टेंशन दो ना खुद टेंशन, बेसिक हुकूक पे कंप्रोमाइज मत करो। घर में आते हैं बीवी को तंग करके रखा हुआ है, मुझे बेगम ने पूछा नहीं चाय का, मैं आ जाऊं मुझे पानी का नहीं पूछा। अबे जाके खुद पी ले, फ्रिज से निकाल पी ले, क्या मर जाएगा क्या? वो तेरी वजह से आके घर में बैठ गई, बहुत है बस, ठीक है ना। बेसिक हुकूक ये है कि वो आपकी मर्जी के बगैर घर से बाहर ना निकले, आपके अलावा उसके किसी से ताल्लुकात ना हो। आपकी परमिशन के पता चला वसीम भाई से भी दोस्ती, सत्तार भाई से भी, ये गलत है। ये बेसिक काम तुम्हारे बच्चों को पाल रही है ना, उसको ईदी सेंटर में जमा नहीं करा रहे। फिर ये क्या छिछोरपना आके मुझे पानी का नहीं पूछा तो मुझे, ये वो फसादी लोगों के काम होते हैं, ठीक है, घटिया सोच वालों के। समझ में नहीं आ रही तो रहने दो। हाँ, आप थके हुए थे, आपने पानी मांगा फिर भी नहीं पिला रही, और आप थके हुए भी हो और आपसे उठा भी नहीं जा रहा, पुलिस भी नहीं उठा पा रही आपको, फिर भी अगर ना करे तो फिर इंसान का गुस्सा बनता है कि बेगम मैं इतना भी यार नहीं, मैं थका हुआ आया हूं, बैठ गया हूं, मैं बोल रहा हूं, मुंह से पानी बोतल से पिलाओ, कह रही खुद ही पी लो। तो ये फिर कभी कभार तो चलता है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। तो नाक पे मक्खी बिठाने वाला आदमी, मुतकब्बिर आदमी, जिसको हर वक्त ये हो कि मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा, तो इसको लोग पूछेंगे भी तो ये खुश नहीं होगा। तकब्बुर से, ब्रेन हैमरेज से मरेगा ये कमबख्त, टेंशन से मरेगा। मुतवाज़े आदमी की सेहत अच्छी होती है, उसका दिमाग क्या होता है, फ्रेश। पूछ लो ठीक है, नहीं पूछो तुम्हारा हेडेक है, सही है। हम तो माँ बाप को कहते हैं बच्चों के बारे में भी यही उसूल रखो, आजकल की औलादों से खिदमतों की तवक्को मत रखो। ये नई 15वीं सदी के बच्चे स्कूलों में पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं। कर्नल ने मुझे बताया कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि पानी ले आ, यदि इंग्लिश में उसने कहा कि जो काम इंसान खुद कर सकता है वो दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। बाप की तो खोपड़ी घूमेगी ना। वो कर्नल साहब सोचते होंगे यार मैं मैदान जंग में खड़ा होकर एक 40 साल के फौजी को जब ये ऑर्डर देता हूं कि जंग में छलांग लगा, वो कभी नहीं कहता, वो मेरे ऑर्डर को मानेगा और आग में कूद जाएगा वो। और अपनी औलाद और बेटी, 12 साल की बेटी को मैं कह रहा हूं पानी पिला, वो कह रही है जो फलसफे याद किए मैं कह रहा, मैंने कहा सबसे पहले इसको स्कूल से निकालो, क्योंकि ये स्कूल क्या कर रहा है, ये जो लिबरल स्कूल है ना, एजुकेशन मिल रही है, तहजीब बर्बाद। तो जो नई नस्ल इस किस्म की पैदा हो रही हो, तो आप खाम खाम में उससे उम्मीदें लगाकर मेरा बच्चा मेरे कदमों में जन्नत तलाश करेगा, मेरा बच्चा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, बन जाए, उसका अपनी किस्मत है। वो अगर खुशकिस्मत होगा तो आपकी खिदमत करेगा, बदकिस्मत होगा तो नहीं करेगा। आप उम्मीदें ना लगाएं, आप अपनी तरफ से तरबियत की कोशिश, अपनी तरफ से तालीम, अपनी तरफ से उसके सारे हुकूक अदा करें। अपना मामला किस पे छोड़ दें, अल्लाह। कोई उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है, अख्पल तरीके से जिंदगी गुजारो बस। आप बीवी के हुकूक अदा करो, अल्लाह का हुक्म है, बच्चों के हुकूक अदा करो, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह से मांगो। वो इंसान के बच्चे होंगे या आपकी खिदमत करेंगे, अकल होगी, शऊर होगा, आपकी खिदमत करेंगे, और खुशकिस्मत होंगे अगर आपकी खिदमत की उन्होंने, बदकिस्मत होंगे तो खिदमत नहीं करेंगे, खुद ही भुगतेंगे। माँ बाप की नाफरमानी का अजाब दुनिया में लाजमी मिलता है। जिसने अपने माँ बाप को सताया है ना, तो ये दुनिया में भी नहीं पनप पाता। वो मशहूर वाकया है ना, एक आदमी का बच्चा उसको उठा के बूढ़े बाप को कचरे में फेंकने के लिए जा रहा था, तो बाप ने बोला थोड़ा आगे फेंको, तेरे दादा को मैंने वहीं फेंका था। तो मुकाफात अमल है, जो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करेगा। देखो अंग्रेज अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस में क्यों जमा कराते हैं, इसलिए कि इनके वालिदैन ने अपने वालिदैन को कहाँ जमा कराया होता है, ओल्ड हाउस। मुकाफात अमल अल्लाह अंग्रेजों को दुनिया में दिखाता है कि तूने अपने बाप को कौन सा पाला था। तो बल्कि मैंने तो यहाँ तक एक अंग्रेज ने मुझे खुद बताया कि हमारे यहाँ तो बूढ़े माँ बाप खुद ही कह देते हैं भाई हमें ओल्ड हाउस में जमा करा दो, हमें पता है ये हम तुम्हारे लिए टेंशन बने हुए, तुम खुशी से नहीं पाल रहे। तो माँ बाप खुद कहते हैं हमें जमा करा दो, हमें पता है तुम खुशी से खिदमत नहीं करोगे हमारी। एक गोरे ने मुझे खुद बताया, समझते हो, खुद ही कह रहे होते हैं भाई हमें पता है यार ये हम अजाब बन रहे हैं तुम्हारे लिए। तो किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ, आजकल कोई किसी का नहीं है भाई। अल्लाह से अपना मामला सही रखो, खिदमत करो, हुकूक अदा करो, अल्लाह अल्लाह करो, खुशी खुशी खुशी। बकरियों से दिल बहलाओ, पत्थरों से कहो राज़े दिल। वो नदीम शाद एक शायर है, इंडिया का बड़ा ख़ानदानी शेर का है उसने। पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये ना देंगे दगा आपको, ए नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। पत्थरों से बैत, पत्थर जो है ना, उससे अपने गम की बातें शेयर कर लिया करो, दुख की बातें बयान किया करो। वो आपकी मदद नहीं करेगा तो कम से कम दगा भी नहीं देगा, अपने सीने में महफूज रखेगा आपका गम। इंसानों से अपने दुख शेयर करोगे, खैर ख्वाह बनेंगे, लेकिन आप ही की जड़ें काटना बोलो शुरू कर होता है। पत्थरों में ये खतरा
نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دوں شعر. پتھروں سے کہو راز ہے. بڑا خاندانی شاعر تھا لیکن آج کل اس کی شاعری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. شروع میں ایک دم دمنگ کی شاعری ہے, میں نے کہا پتہ نہیں, لیکن وہ 2-4 اشعار ہی گھما رہے ہیں, کافی ندیم شاد تک ہمارا کوئی پیغام پہنچا دے, کچھ نیا مارکیٹ میں لاؤ یار, کیونکہ اردو زبان کی حفاظت یہ شاعر ہی کرتے ہیں, اس لیے مجھے ان شاعروں سے اس وجہ سے لگاؤ ہے کہ یہ اردو کے محافظ ہیں. تو پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. ایک اور سنا دوں اسی خوشی میں. کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, ہاں کل وہ میری بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس پہ تو آج غرور کر رہے ہیں نا, کل وہ کہاں تھی؟ آخر میں بتاؤں گا کیا تھی, آپ پریشان نہ ہو, آپ نے اپنی کون سی چیز چلی گئی. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, اس خوشی کا بھروسہ نہیں. جس خوشی پہ تو آج اترا رہا ہے, شاعر کہہ رہا ہے کل وہ میرے گھر میں بھی تھی, اور جیسے اس نے مجھے چھوڑا کل ہو سکتا ہے وہ تجھے چھوڑے. تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرو, اتراؤ مت. یہ خوشیاں بھی دائمی نہیں ہوتی, یہ غم بھی دائمی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں خلاصہ یہ بیان کر رہا تھا کہ بقرعید میں تھوڑا تکبر بھی خاک میں ملتا ہے ہمارا. جب گایوں کو لے کے گھومتے ہیں, صحیح ہے نا, ان کی سیوا کرتے ہیں, بکریوں کو کھلاتے ہیں, بکروں کو کھلاتے ہیں, تو تھوڑی جو پرسنالٹی ہے نا, یہ 3 پیس سوٹ ٹائی والی, یہ تھوڑی کیا ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے حج کرواتے ہیں, اور حج میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھو, اتنی ہم نے قربانی دی, 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے بیت اللہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا, لاکھوں روپے خرچ کیے, کنکریاں ماری, 40 دن کی ٹینشن کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 3 پیس سوٹ پہنا کے واپس بھیجتے. اللہ کہتے ہیں جانے سے پہلے ٹنڈ کروا لو. ٹھیک ہے, جانے سے پہلے, جب تک ٹنڈ نہیں ہوگی, یہ جو 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں نا, یہ کھولنے کی اجازت. یعنی ان چادروں سے بھی ٹینشن میں آتا ہے نا, 3 پیس سوٹ ٹائی پہننے والا وہ 2 چادروں میں گھوم رہا ہے, اس کی تو پرسنالٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. کیا خیال ہے؟ جو ہر وقت کالر کلف میں گھومتا ہے اور ہر وقت مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ 40 دن یا 10-15 دن یا 5 دن بھی منا کے لگا لو, اتنی گرمی, اتنی دھول مٹی میں, میلا کچیلا, 2 چادروں میں کتنی ٹینشن ہے. تو پرسنالٹی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. اور واپسی پہ اللہ کہتے ہیں, اب انسان کہتے ہیں اللہ اب یہ چادریں اتار کے میں آ جاؤں دوبارہ اپنی پینٹ پہ, اللہ کہتے ہیں آ جا, لیکن ٹنڈ ایک دفعہ کرا لے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ بھی ٹریننگ ہے, تربیت ہے. زیادہ شو بازی کے چکر میں مت پڑو, انسان رہو. تکبر اللہ ختم کراتے ہیں ہمارا, سمجھتے ہو؟ خوش رہتا ہے یار. تو خوش رہنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے, تکبر ختم کر لو. گھروں میں جا کے یہ نہ پوچھا کرو مجھے پوچھا کیوں نہیں, میں گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں, کیا عذاب بنایا ہوا ہے, پانی کا نہیں پوچھا, چائے کا نہیں پوچھا. ہاں ہوٹل میں بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے, آگے بس نکل رہی ہے اور وہ ہوٹل والا پوچھ نہیں رہا, تو پھر جا کے انسان, وہ تکبر کی وجہ سے نہیں, وہ ٹائم بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو گھر میں بیوی چائے کا پوچھ لے, اچھی بات ہے, نہیں پوچھے خود ہی بنا کے پی جاؤ, یہ شکر ادا کرو. ٹینشن نہیں دے رہی, بس خوشیاں نہ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہ دے بس. یہ بہت ٹینشن والی فری بیوی کسی کو مل جائے تو بس سمجھو خوشیاں ہی خوشیاں. آج کل مسئلے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خوشی نہیں دے رہی ہوتی, الٹا ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, تو اگر آپ کی بیوی ٹینشن نہیں دے رہی بہت ہے. کسی نے میرے بارے میں تبصرہ کیا کہ ان کے اتنے گھر ہیں اور ناشتہ انڈا موڑ پہ کرتے ہیں, طنز کیا نا. تو میں نے کہا میرا گھر میں اللہ کا شکر ہے ناشتہ مجھے ملتا ہے, تو مجھے وہ پراٹھے اچھے لگتے ہیں باہر کے, وہ گھر میں بن نہیں سکتے, وہ تو اس لیے کھا رہا ہوں. تو فسادی لوگ ہیں, کچھ بھی کرتے رہتے ہیں بیٹھ. یوں بھی تو کر سکتے تھے, اتنے اچھے ہیں کہ ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی انہوں نے, ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی, اتنے اچھے ہیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. لیکن ناشتہ گھر والے بنا کے رکھتے ہیں الحمدللہ. میں مجھے ویسی بچپن سے وہ عادت پڑ گئی ہے. شاہ فیصل کالونی ہماری پھپھو رہتی تھی, وہاں جاتے تھے تو ہمارے وہ کزن ہیں, وہ ہوٹل کے پراٹھے لے آتے تھے, وہاں سے جو چسکا لگا ہے مجھے لگ رہا ہے دنیا چھوٹ جائے گی, پراٹھا نہیں چھوٹے, مزہ اس میں ایسا.